اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةُ وَالْأُولَى صلوات عزیزان محترم، برادران ایمانی، عزاداران سید الشہداء، مسلسل آپ اس عشرہ مجالس فلسفہ امامت کے عنوان سے تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا افتخار حاصل کیا، پروردگار عالم اس آیت میں ہدایت کے سلسلے سے گفتگو کر رہا ہے۔ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا و آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ مسلسل آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ہدایت ایک ایسا موضوع ہے، ایک ایسا امر ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا، کیونکہ اللہ نے جو 1,24,000 انبیاء کو بھیجا اور تمام انسانوں کی خلقت کا مقصد یہ ہے کہ انسان ہدایت پا کے منزل کمال پر پہنچ جائے اور انسان ہدایت پا کر ایک بہترین انسان بن جائے۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، کہ ہم نے انسان کو بہترین کیمیاوی اجزاء سے پیدا کیا اور اس کے بعد تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تمہاری خلقت کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون بہترین عمل انجام دیتا ہے۔ عزیزان محترم، جب اللہ کا مقصد خلقت انسان کا مقصد یہ ہے کہ انسان کمال کی منزل پہ پہنچ جائے، انسان بہترین اعمال انجام دے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف تو پروردگار یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان کمال کی منزل پہ پہنچ جائے، انسان گمراہی سے نکل کے ہدایت کی طرف آ جائے، اور دوسری طرف یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ خداوند عالم کسی رہبر کا انتظام نہ کرے، کسی ہادی کا انتظام نہ کرے۔ لہذا اللہ نے کہا کہ رہبر کا انتظام ہم کریں گے، ہادی کا انتظام ہم کریں گے، اور لیڈر کا انتظام ہم کریں گے، امام کا انتظام ہم کریں گے، اس لیے کہ جو ہمارا بنایا ہوا امام ہوگا اس کے اندر خطا کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جو ہمارا بنایا ہوا امام ہوگا اس کے اندر کوئی نقص نہیں پایا جاتا۔ اور عزیزو، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جس کو بھی اپنا رہبر بنایا، اپنا نمائندہ بنایا، لوگوں کا امام بنایا، اس کے اندر تمام کمالات عطا کیے اور تمام اپنے کمالات اس کے اندر ظاہر کر دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے لوگوں کی ہدایت کرنی ہے، لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے۔ اگر رہبر کے اندر ہی کمی ہوگی، اگر رہبر کے اندر ہی نقص ہوگا تو وہ انسانوں کو گمراہی سے نہیں نکال سکتا۔ عزیزو، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے
رہبر کے اندر ذاتی طور پہ کمالات کو رکھا۔ عام انسان میں اور رہبر میں یہی فرق ہے کہ ہم کمال کو کسب کرتے ہیں، ہم کمال کو حاصل کرتے ہیں۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو جاہل ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم کچھ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو ہم کسب علم کرتے ہیں، اگر ہم انجینئر بننا چاہتے ہیں تو کسب علم کرتے ہیں۔ یعنی جس کمال کو بھی ہمیں حاصل کرنا ہے اسے محنت کے ذریعے سے، مشقت کے ذریعے سے، کسب کے ذریعے سے ہم اس کمال تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن ہادی وہ ہوتا ہے کہ جسے علم کے کسب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جسے شجاعت کے کسب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ منزل کمال پر پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے تب بھی عالم ہوتا ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے تب بھی شجاع ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ صرف علم ہی نہیں ہے کہ علم لے کر پیدا ہوتا ہے، نہیں، رہبر علم بھی لے کر پیدا ہوتا ہے، رہبر شجاعت بھی لے کر پیدا ہوتا ہے، ہر کمال لے کر پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مولا کائنات اس دنیا میں آئے تو تلاوت قرآن بھی کی، تلاوت زبور بھی کیا، تلاوت انجیل بھی کیا، اور صرف علم کا اظہار نہیں کیا بلکہ مولا کائنات کے سامنے جب اژدہے کو رکھا، دونوں اژدہے کے دو ٹکڑے کر کے بتایا کہ ہم وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ بہادر پیدا کرتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ امام ہر کمال لے کے آتا ہے، چاہے وہ شجاعت ہو، چاہے وہ علم ہو۔ اگر مولا کائنات بچپن کے زمانے میں اپنی شجاعت کا اظہار نہ کرتے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ رہبر شجاعت لے کے آتا ہے، صرف علم لے کر نہیں آتا بلکہ شجاعت بھی لے کے آتا ہے۔ ورنہ 3 دن کا بچہ جس کے اندر یہ طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ اپنا ہاتھ اٹھا سکے، اگر اس کے منہ کے اوپر مچھر یا مکھی بیٹھ جائے تو اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے چہرے سے مکھی یا مچھر کو ہٹا سکے۔ مگر جب جناب فاطمہ بنت اسد 3 دن کے بعد خانہ کعبہ سے باہر آ رہی تھیں تو مشرکین مکہ نے ایک مرتبہ کہا کہ علی کی نسل کا امتحان لیا جائے گا۔ اور کیا کہا؟ کیونکہ وہاں پر یہ رائج تھا، یہ رسم تھی کہ کوئی بھی بچہ جو مکے میں پیدا ہوا کرتا تھا اس کو ایک اژدہے کے سامنے لٹا دیا جاتا تھا۔ اگر وہ اژدہا اس کو نقصان پہنچایا کرتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ اس کی نسل میں کمی ہے، اور اگر نقصان نہیں پہنچاتا تھا تو لوگ اس کو شاباشی دیا کرتے تھے، اور اگر نقصان پہنچاتا تھا تو ماں باپ کی مذمت کیا کرتے تھے۔ جب جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب ابو طالب مولا کائنات کو خانہ کعبہ سے باہر لے کر آ رہے ہیں تو مشرکین مکہ اور منافقین مکہ نے کہا کہ ابو طالب اس بچے کو اژدہے کے سامنے رکھ دو، ہم پرکھنا چاہتے ہیں کہ اس بچے کی نسل میں کوئی کمی تو نہیں ہے۔ جناب ابو طالب نے ایک پتھر کے اوپر مولا کائنات کو لٹا دیا، اور جب لٹا دیا تو اژدہا آیا مولا کائنات کے قریب، اور مولا کائنات کے قریب آ کر بنا نقصان پہنچائے ہوئے واپس آنے جانے لگا۔ مگر جو منافقین مکہ تھے، جو مولا کائنات سے حسد رکھتے تھے، ایک مرتبہ کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، ایک بار اور اژدہا کو بلاؤ۔ اژدہا کو پھر بلایا گیا۔ اب جو اژدہا قریب آیا، مولا کائنات نے اژدہے کے 2 ٹکڑے کر دیے، توجہ رکھیے گا دانی محترم، اور اپنی شجاعت کا اظہار کیا، اپنی بہادری کا اظہار کیا، اور جب 2 ٹکڑے کر دیے تو اب لوگ پریشان ہو گئے، تعجب میں پڑ گئے کہ اب ہم اپنی نسلوں کے معیار کو کیسے پرکھیں گے کہ کس کی نسل صحیح ہے، کس کی نسل صحیح نہیں ہے۔ رسول اللہ کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ غضب ہو گیا، کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ جو ہماری نسلوں کا معیار تھا، جس اژدہے سے ہم اپنے بچوں کی نسلوں کا پتہ لگایا کرتے تھے، اس کو علی نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ رسول اللہ مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد کہا یہ بتاؤ کہ اژدہا دائمی معیار تھا یا فانی معیار تھا؟ کہا کہ اژدہا فانی معیار تھا، کچھ دنوں کے بعد اژدہا مر جاتا، پھر اپنی نسلوں کا کیسے پتہ لگاتے؟ رسول اللہ نے کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے،
اللہ نے فانی معیار کو ختم کر کے دائمی معیار قرار دے دیا ہے. آج سے تمہاری نسلوں کا معیار علی کی محبت ہے. ایک سلامات بھیجیے محمد والے. آج سے تمہاری نسلوں کا معیار علی کی محبت ہے. جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی اس کی نسل پاک و پاکیزہ ہے. اور عزیزوں، مولا کائنات نے اپنی شجاعت کا اظہار بچپن میں کیا اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ علی عام انسان کا نام نہیں ہے، ورنہ کسی بچے میں کوئی طاقت ہے کہ جو اژدہے کو ہٹا سکے یا اژدہے کے 2 ٹکڑے کر سکے. نہیں، یہ الہی طاقت تھی، یہ قوت پروردگار تھی جو اللہ نے مولا کائنات کے حوالے کی تھی. اور عزیزوں، مولا کائنات کی صفات مولا کائنات تک باقی نہیں رہیں، بلکہ مولا کائنات کی صفات اولاد علی میں بھی پہنچ گئی. آپ دیکھیں کہ بنی ہاشم کی 3 صفات بہت مشہور تھیں. ایک خوبصورتی، اور ایک شجاعت، اور ایک سخاوت. بنی ہاشم خوبصورت بھی تھے اور تمام بنی ہاشم بہادر بھی تھے، شجاع بھی تھے اور سخی بھی تھے. مگر انہی بنی ہاشم میں ایک ذات ہے کہ جسے قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے. کمال انسان کا یہ ہوتا ہے جہاں پر مثال کے طور پر لوگ زیادہ خوبصورت نہ ہو، اگر کسی کو خوبصورت کہا جائے تو یہ کمال ہے. یہ کمال نہیں ہے کیونکہ لوگ خوبصورت نہیں ہے. یا جہاں پر لوگ جاہل ہیں اور کوئی ایک عالم ہو وہاں پر عالم کہا جائے تو یہ بہت بڑا کمال نہیں ہے. لیکن جہاں پر تمام لوگ عالم ہو وہاں پر کسی کو عالم کہا جائے تو یہ کمال ہے. جہاں پر تمام لوگ خوبصورت ہو وہاں پر کسی کو خوبصورت کہا جائے تو یہ کمال ہے. عزیزوں، بنی ہاشم کا خاندان وہ ہے کہ جہاں پر تمام کے تمام لوگ خوبصورت ہیں، لیکن اگر کسی کو قمر بنی ہاشم کہا جائے تو یہ جناب عباس کا کمال ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد. مولا کائنات کی یہ صفات جناب عباس کی ذات میں بھی آ گئیں. اس لیے کہ شب 8 ہے، آج کی تاریخ جناب عباس سے منسوب ہے. لہذا کوشش کروں گا کہ مولا عباس کے فضائل کے کچھ گوشے بیان کر سکوں. جناب عباس لوگوں کی نگاہ میں ایک شجاع کی حیثیت رکھتے ہیں. تاریخ نے جناب عباس کی بہادری کو لکھا ہے، شجاعت کو لکھا ہے. مگر مولا کائنات کو جناب عباس کو صرف بہادر کہنا، جناب عباس کو صرف شجاع کہنا، یہ جناب عباس کی ذات پر ظلم ہے. اس لیے کہ جو بچہ 14 سال تک علی کے زیر سائے میں تربیت پائے، جس علی کے زیر سائے میں صحابی تربیت پائے، تو کوئی سلمان بنتا ہے، کوئی ابوذر بنتا ہے، کوئی میثم بنتا ہے، تو اگر اسی کی اولاد علی کے زیر سائے میں تربیت ہو تو اس کا کس کمال پر منزل ہوگی، کس منزل کمال پر ہوں گے. تو علی مولا کائنات کے بیٹے جناب عباس صرف شجاع نہیں تھے، صرف بہادر نہیں تھے، بلکہ مولا کائنات عالم بھی تھے. جناب عباس عالم بھی تھے، جناب عباس متقی پرہیزگار بھی تھے، جناب عباس عارف بھی تھے. آپ دیکھیں کہ علم کی منزل یہ ہے کہ جناب عباس مولا کائنات کی آغوش میں بیٹھے ہوئے ہیں، معرفت الہی دیکھیں اور معرفت الہی کا درس دے رہے ہیں. ایک مرتبہ مولا کائنات نے جناب عباس سے کہا، عباس کہو واحد. عربی میں ایک کو واحد کہتے ہیں. کہو ایک. جناب عباس کا بچپن کا زمانہ ہے، کہا ایک. کہا مولا عباس نے اپنی زبان سے کہا ایک. اس کے بعد مولا کائنات نے کہا اے عباس کہو 2. تو جناب عباس کی معرفت کی منزلت دیکھیں. جناب عباس نے کہا کہ بابا
جس زبان سے میں نے وحدہ لا شریک کا اقرار کر لیا ہے اس زبان سے میں دو نہیں کہہ سکتا. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. یہ مولا کائنات نے جو تربیت کی ہے اس کا اثر ہے. جناب عباس کا ادب دیکھیں, یعنی علم بھی پایا جاتا ہے. جناب عباس کی شخصیت میں ادب بھی پایا جاتا ہے. ادب اس منزل کمال پر ہے کہ امام حسین علیہ السلام آپ کے بھائی ہیں, مگر جب بھی جناب عباس نے امام حسین سے گفتگو کی ہے تو یا تو فرزند رسول کہا ہے یا مولایا کہا ہے, یعنی میرے آقا. کبھی بھی جناب عباس نے بھائی کہہ کے نہیں پکارا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ امام حسین علیہ السلام کا اتنا احترام کرتے تھے کہ آپ کو یا تو آقا کہتے تھے یا فرزند رسول. اور جناب عباس کی ذات وہ ذات ہے کہ اگر جناب عباس کی زندگی کا مطالعہ کریں تو علم ملتا ہے, ادب ملتا ہے, جناب عباس کا اخلاص ملتا ہے, اطاعت ملتی ہے. اور جناب عباس نے دنیا والوں کو سکھایا ہے کہ آقا اور حاکم اور امام کی اطاعت و فرما برداری کیسے کی جاتی ہے. آپ دیکھیں جناب عباس کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں تو مولا کائنات نے جناب عباس کے لیے جو تمنا کی تھی اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ایک پروردگار ایک ایسا فرزند عطا فرما کہ جو میرے بیٹے حسین کے کام آئے. یہی وجہ ہے کہ جناب عباس اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانتے ہیں اور اپنے آپ کو حسین کا غلام سمجھتے ہیں. جو بھی امام حسین علیہ السلام کہہ دیں وہی کام انجام دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہر کمال میں منزل معراج پر ہے, چاہے وہ علم ہو, چاہے وہ تقوی ہو, چاہے وہ عبادت ہو, چاہے وہ اخلاص ہو, کوئی بھی صفت ہو, جناب عباس منزل معراج تک پہنچے ہوئے. اگر آپ عبادت میں دیکھیں تو تاریخ نے لکھا کہ جناب عباس اتنی عبادت کیا کرتے تھے, اتنے سجدے کیا کرتے تھے کہ آپ کی پیشانی پہ سجدے کا نشان موجود تھا. یعنی ہر کمال جناب عباس کے اندر پایا جاتا ہے. ایک خطیب تھے کربلا کے اندر, تو وہ جناب عباس کے فضائل بیان کر رہے تھے. کہا کہ مولا عباس بہت شجاع ہیں, بہت بہادر ہیں, ان کے اندر بہت شجاعت پائی جاتی ہے, بہت دلیری پائی جاتی ہے, مگر جناب عباس جناب سلمان فارسی کے برابر نہیں. بہرحال ان کا ایک اپنا علم تھا. اور جب مجلس مکمل ہو گئی اپنے گھر پہنچے, سو گئے. خام میں دیکھا کہ جناب عباس مسند علم پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے صحابہ رسول بیٹھے ہوئے ہیں جس میں جناب سلمان فارسی بھی ہیں. اور ایک مرتبہ جناب عباس نے جناب سلمان فارسی سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. جناب سلمان فارسی نے ہاتھ جوڑائے اور جوڑنے کے بعد سے کہا کہ ہم علم یا تو آپ سے سیکھتے ہیں یا آپ کے بابا سے سیکھتے ہیں. بیدار ہوئے, بہت پریشان ہوئے, اور جانے کے بعد جب دوبارہ مجلس پڑھی, پڑھنے کے بعد کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں اس لیے کہ مجھے معرفت عباس نہیں تھی. عباس کا کمال یہ ہے کہ سلمان فارسی بھی عباس کے شاگرد ہیں. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مولا کائنات صرف شجاع تھے, صرف بہادر تھے, صرف غیظ و غضب ان کو آیا کرتا تھا. نہیں, ہر کمال میں منزل معراج پر پہنچے ہوئے ہیں, ہر کمال میں اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات جب جنگ صفین میں ہے تو جناب عباس کی شجاعت کا مظاہرہ اس جنگ میں ہوا ہے کہ جناب عباس کتنے شجاع ہیں. 25 سال کے بعد ایک جنگ ہوئی جسے جنگ صفین کہتے ہیں, اور مولا کائنات کی داڑھی سفید ہو چکی ہے. جب مولا کائنات بیت الشرف سے باہر نکلے تو کسی نے کہا کہ یا علی آپ خضاب کر لیجئے کیونکہ آپ دیکھنے میں بوڑھے لگ رہے ہیں.
خطاب کر لیجئے. علی نے فرمایا، تاریخی جملہ ہے، علی نے فرمایا کہ شیر شیر ہوتا ہے چاہے شیر بوڑھا ہو جائے. اور اس کے بعد کہا کہ جب میں میدان جنگ میں اتروں گا تو دنیا والوں کو بتاؤں گا کہ نہ علی کی ہڈیاں بوڑھی ہوئی ہیں نہ علی کی تلوار کند ہوئی ہے. اور مولا کائنات جنگ کے لیے نکلے. جو آپ کا گھوڑا ہے خرامہ خرامہ چل رہا ہے، اپنے امام کو پہچانتا ہے، اپنے امام کی معرفت ہے. عزیزو، امام اسے کہتے ہیں کہ جس کو جانور بھی پہچانتے ہیں. جتنے بھی ائمہ، جتنے بھی نبی گزرے ہیں، ان کی معرفت جانوروں کو بھی تھی. لیکن اگر کوئی انسان اپنے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو تو سمجھ لیجئے وہ جانور سے بھی بدتر ہے. اس لیے کہ جس کے پاس امام کی معرفت نہ ہو، جس کے پاس امام کا احترام نہ ہو، وہ پھر جانور سے بھی بدتر ہے. یہی وجہ ہے کہ جنت کے اندر صرف انسان نہیں جائیں گے. حالانکہ جنت کس کے لیے بنی ہے؟ انسانوں کے لیے. جنت انسانوں کے لیے بنی ہے. مگر اللہ کردار دیکھتا ہے، اللہ عمل دیکھتا ہے، اللہ تقوی دیکھتا ہے، اللہ عمل دیکھتا ہے. نہ جانے کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ وہ ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے، درحالی کہ جنت انسانوں کے لیے خلق ہوئی ہے. اور کتنے جانور ہیں کہ جو جنت میں جائیں گے. آپ دیکھیں کہ روایت کے اندر کچھ جانوروں کا تذکرہ ہوا ہے کہ جو جنت میں جائیں گے. کون کون؟ ایک گدھا جنت میں جائے گا، ایک بھیڑیا جنت میں جائے گا، ایک کتا جنت میں جائے گا. اور بعض روایت میں ذوالجناح کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ ذوالجناح بھی جنت میں جائے گا. جبکہ جانور ہیں. گدھا بالکل جس کو بیوقوف جانور کہا جاتا ہے، بھیڑیا اور کتا کے جو نجس ہے. لیکن روایات میں اور قرآن میں موجود ہے کہ 3 جانور ایسے ہیں کہ جو جنت میں جائیں گے. گدھا، ہر گدھا نہیں بلکہ بلعم بن باعور کا گدھا. بھیڑیا، ہر بھیڑیا نہیں بلکہ وہ بھیڑیا کہ جس نے جناب یعقوب کے سامنے گواہی دی تھی کہ ہم نے یوسف کو نہیں کھایا ہے. اور ایک کتا جنت میں جائے گا، اصحاب کہف کا کتا. پروردگار وجہ کیا ہے کہ بہت سارے انسان تو جہنم میں جا رہے ہیں اور کچھ جانور جنت میں جا رہے ہیں. کہا کہ ان کی عمل دیکھو، ان جانوروں کے کردار دیکھو، ان کا عمل دیکھو. بلعم بن باعور کے گدھے نے کیا کیا؟ بلعم بن باعور جناب موسیٰ کے زمانے میں جناب موسیٰ کا دشمن اور جناب موسیٰ کا مخالف تھا. اس کا ایک گدھا تھا. گدھے پہ سوار ہوا اور سوار ہونے کے بعد جناب موسیٰ کے مقابلے پہ جانا چاہتا ہے. گدھے پہ بیٹھ گیا بلعم بن باعور. گدھا ہے کہ آگے نہیں بڑھتا، جبکہ گدھا جانوروں میں سب سے بیوقوف مانا جاتا ہے. مگر اس کو اتنی عقل تھی کہ نبی کے مقابلے پہ نہیں جایا کرتے. عزیزو، تاریخ نے لکھا کہ بلعم بن باعور نے گدھے کو اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا، گدھا مر گیا مگر نبی کے مقابلے پہ نہیں گیا. لیکن کیسے انسان تھے کہ جو عقل رکھتے ہوئے بھی رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے آ گئے. ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے آ گئے. مر گیا گدھا. اللہ نے کہا کہ ہمیں اس کا عمل پسند آ گیا، ہم اس کو جنت دیں گے. بے شک یہ گدھا ہے لیکن ہم اس کو جنت عطا کریں گے. تو اللہ کردار کی بنیاد پر جنت عطا کرتا ہے. گدھا ہے مگر جنت میں جائے گا. دوسرا جانور
کہ جو جنت میں جائے گا وہ کون ہے؟ بھیڑیا۔ کون سا بھیڑیا؟ کہ جس نے جناب یعقوب کے سامنے گواہی دی تھی جب جناب یوسف کے بھائیوں نے، پوری داستان آپ جانتے ہیں کیونکہ یوسف نامہ بن چکا ہے، سب دیکھتے ہیں، جب جناب یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، حالانکہ جناب یعقوب جانتے تھے کہ جانوروں کے اوپر معصوم کا گوشت حرام ہے، جانور معصوم کا گوشت نہیں کھاتے، معصوم کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو معصوم ہوتا ہے وہ صرف انسانوں کا رہبر نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ تمام جنوں اور تمام مخلوقات کا امام ہوتا ہے۔ لیکن جناب یعقوب نے ثابت کرنے کے لیے جنگل کے بھیڑیوں کو بلایا۔ ایک بھیڑیے نے گواہی دی، کہا کہ یا نبی اللہ، اللہ نے معصوم کا گوشت جانوروں پر حرام قرار دیا ہے، لہذا میں نے یوسف کا قتل نہیں کیا ہے، میں نے یوسف کو نہیں کھایا ہے۔ اللہ کو یہ ادا پسند آئی، کہا کہ ہم اس بھیڑیے کو بھی جنت میں بھیجیں گے۔ اور یہ بھیڑیا، میں نے ایک روایت پڑھی، بڑی عجیب روایت ہے۔ یہ بھیڑیا کسی علاقے سے چلا تھا اور یمن جا رہا تھا، حالانکہ مجھے تعجب ہوا لیکن میں نے پڑھی روایت، کسی علاقے سے چلا، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے وہ کون سا علاقہ تھا، لیکن یمن جا رہا تھا۔ جناب یعقوب نے پوچھا کہ بھیڑیے کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو، کیونکہ نبی تو ہر زبان جانتا ہے، جانوروں کی بھی زبان بھی جانتا ہے، انسانوں کی ہر زبان جانتا ہے۔ حجت خدا وہ ہوتا ہے کہ جو ہر زبان جانتا ہے۔ بھیڑیے سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو، کہا یا رسول اللہ فلاں جگہ سے چلا تھا اور یمن جا رہا ہوں، وہاں میرا بھائی رہتا ہے۔ قابل غور بات ہے۔ کہا کہ میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ عزیزو، جانور ہے مگر جانور بھی انسانوں کو درس دیتا ہے۔ بہت سارے بھائی آپس میں لڑتے ہیں، لیکن جانور بتا رہا ہے کہ بھائی آپس میں نہیں لڑنا چاہیے۔ اور اس کے بعد پوچھا کہ بھائی کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی بھائی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو اللہ اس کو بہت زیادہ ثواب عطا کرتا ہے، روایت ہے۔ نبی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم تو جانور ہو، تمہارے اوپر تو شریعت نافذ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جانور تو ٹینشن فری ہے نا، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ، تو کچھ نہیں ہے، جہاں دل چاہے کھائے، جہاں دل چاہے پہنے، جہاں دل چاہے بیٹھے۔ لہذا اگر کوئی انسان کے اندر یہ صفت آ جائے تو سمجھ لیں کہ پھر وہ انسان کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے۔ کہا کہ یا نبی اللہ میں نے سنا تھا کہ اگر کوئی انسان بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ اس کو بہت زیادہ اجر عطا کرتا ہے۔ نبی نے کہا کہ تمہیں تو ثواب کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں تو ثواب کی ضرورت نہیں، تو پھر کیوں جا رہے ہو؟ کہا یا نبی اللہ میں نے دعا مانگی تھی کہ جو مجھے ثواب ملے وہ سب کا سب علی کے چاہنے والوں کو دے دینا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ تو کچھ جانور بھی وہ ہیں کہ جو جنت میں جائیں گے۔ لہذا مولا کائنات، بات یہاں چل رہی تھی کہ جنگ صفین میں مولا کائنات گھوڑے پر سوار ہو کے جنگ کرنے کے لیے نکلے، اور جب میدان میں پہنچے تو پھر 25 سال کے بعد وہی تلوار کہ جو مولا کائنات نے جس تلوار کے ذریعے سے جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق اور جنگ خیبر میں اپنی شجاعت کا مظاہرہ کیا تھا، آج وہ تلوار پھر نکلی ہے اور دنیا نے دیکھا کہ علی کی شجاعت میں کوئی کمی نہیں آئی، علی کی تلوار میں کوئی کمی نہیں آئی، تلوار چلانے کا انداز بھی وہی ہے، بہادری کا مظاہرہ بھی اسی طرح سے ہو رہا ہے۔ اب جب علی تلوار چلاتے ہیں تو کسی کا سر کٹتا ہے، کسی کا بدن کٹتا ہے اور لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، اور جب سامنے والے پریشان ہو گئے کہ یا علی، اور شام والے پریشان تھے جناب مولا کائنات کو دیکھنے کے لیے، لیکن جب دیکھا تو اب گھبرا گئے، پریشان ہو گئے۔ کہا کہ یا علی آپ کسی اور کو بھیجیے، اب ہم سے آپ کا حملہ برداشت نہیں ہوتا ہے۔ روایت نے لکھا کہ علی واپس خیمے میں آئے، اور آنے کے بعد جناب عباس کو بلایا، کہا عباس اب تم جاؤ،
تاریخ نے لکھا کہ مولا کائنات نے اپنی ابا، اپنی قبا، اپنا امامہ، اپنا گھوڑا سب کچھ جناب عباس کے حوالے کیا، اور جاتے وقت جناب عباس کے چہرے پہ نقاب باندھ دی۔ اب جب مولا کائنات میدان جنگ میں اترے ہیں، جناب عباس میدان جنگ میں اترے ہیں، اب جنگ کرنا شروع کی تو دیکھا کہ جس طرح سے مولا کائنات شجاعت کا اظہار کر رہے ہیں، تلوار چلانے کا انداز بھی وہی ہے، قتل کرنے کا انداز بھی وہی ہے، بہادری کا بھی انداز وہی ہے، اور یہ بھی انداز ہے کہ جناب عباس نہ کسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، نہ کسی سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ جب دشمنوں نے دیکھا کہ یہ جو آیا ہے شخص کہ جس کے چہرے پہ نقاب ڈلی ہوئی ہے، تلوار چلانے کا انداز بھی وہی ہے، شجاعت کا انداز بھی وہی ہے، اور ساری صفات علی کی ہیں، تو ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ یہ تو علی ہیں۔ جب مولا کائنات کے کانوں میں آواز پہنچی کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو علی آ گئے، اب کی بار چہرے پہ نقاب ڈال کے آ گئے، تو سب نے دیکھا کہ مولا کائنات نے خیمے کا پردہ ہٹایا اور آواز دی، یا قمر بنی ہاشم۔ اب جو جناب عباس مولا کائنات کے پاس آئے، نقاب کو ہٹایا تو دشمن پریشان ہو گئے، دشمن حیرت زدہ ہو گئے، اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ بھی علی ہے اور یہ بھی علی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ علامہ طاہر جلولی جو ایک بہت بڑے خطیب گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ سارے کے سارے محمد ہیں، یہ کیوں نہیں فرمایا کہ سارے کے سارے علی ہیں؟ تو ایک مرتبہ رسول اللہ جواب دیں گے کہ ایک علی حلق سے اترتا نہیں ہے، 12 علی کیسے اتریں گے؟ ایک صلوات بھیجیے محمد و علی۔ اور عزیزو، جناب عباس نے اپنی شجاعت کا مظاہرہ کیا، اور بعض لوگوں نے جناب عباس سے کہا کہ عباس، کیا وجہ ہے کہ ہر جنگ میں علی آپ کو بھیجتے ہیں، حسن اور حسین کو نہیں بھیجتے ہیں؟ سامنے والے نے جو سوال کیا وہ جذبات کو ابھارنے کے لیے کیا، مگر جناب عباس کی معرفت دیکھیں، جناب عباس نے کیا بہترین جواب دیا ہے۔ کہا عباس یہ بتاؤ کہ ہر جنگ میں علی آپ کو آگے آگے کر دیتے ہیں اور حسن اور حسین کو جنگ میں نہیں بھیجتے ہیں، ان کو پیچھے رکھتے ہیں۔ سامنے والے کی کوشش یہ تھی کہ تاکہ عباس کے جذبات مجروح ہو جائیں، مگر جناب عباس کی معرفت کا کمال دیکھیں۔ جناب عباس نے جواب دیا، الحسن والحسین عینا ہو، حسن اور حسین میرے بابا کی آنکھیں ہیں، وَأَنَا یدا ہو، اور میں اپنے بابا کے ہاتھ ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ بابا جنگ میں مجھے اس لیے بھیجتے ہیں کہ جب انسان کی آنکھ پہ حملہ ہوتا ہے تو ہاتھوں سے روکا جاتا ہے، لہذا جب بھی بابا مجھے آگے بھیجتے ہیں اس لیے کہ میں بابا کا ہاتھ ہوں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ الحسن والحسین عینا ہو، حسن اور حسین میرے بابا کی آنکھیں ہیں، اور میں علی کا ہاتھ ہوں، میں اپنے بابا کا ہاتھ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات نے جناب عباس کو صرف شجاعت کا ہنر نہیں سکھایا ہے، بلکہ تمام مراحل میں جناب عباس کی تربیت کی ہے۔ اور لیکن مقصد جناب عباس وہ یہی ہے، بچپن سے لے کے جوانی تک جناب عباس کے ذہن میں یہ ہے کہ مجھے اپنے بھیا حسین کی دفاع کرنا ہے، مجھے اپنے بھیا حسین کی مدد کرنی ہے۔ اس لیے کہ ہر مرحلے پر جناب عباس کو یہی سکھایا گیا ہے کہ عباس تم کو مانگا گیا ہے تو حسین کے لیے، اور جناب عباس کی زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ دن کب آئے گا کہ جب میں اپنے بھیا حسین کی نصرت کروں گا، وہ دن کب آئے گا کہ جب میں اپنے بھیا حسین کی مدد کروں گا۔ عزیزو، جناب عباس جتنے بہادر ہیں اتنے ہی صابر بھی ہیں۔ جناب عباس کی شجاعت ایک طرف ہے،
مگر اپنی شجاعت کا استعمال اسی وقت کیا ہے کہ جب امام کی اجازت ملی ہے، جب اپنے رہبر کی اجازت ملی ہے۔ بہت سارے موقع ایسے ہیں کہ جہاں پر جناب عباس کو غیظ و غضب آ گیا، جناب عباس کو غصہ آ گیا، مگر جب حسین نے کہا بھیا یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے، تو عباس نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب تاریخ میں ایک ایسا واقعہ گزرا کہ جب امام حسن علیہ السلام کا لاشا اور امام حسن علیہ السلام کا جنازہ دفن کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا، تو دشمنوں نے، کچھ منافقین نے حسن کے جنازے میں تیروں کی بارش کر دی، حسن کے جنازے پہ تیر پہ وابستہ ہو گئے۔ تاریخ کا پہلا جنازہ ایسا ہے کہ جو گھر واپس آ گیا، اور جب گھر واپس آ گیا جناب عباس نے یہ منظر دیکھا، جناب عباس سے برداشت نہ ہو سکا اور تلوار نیام سے نکالنا چاہی، مگر جناب عباس نے یہ کہہ کر روک دیا عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے، عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے۔ ہاں عزادارو، ایک وقت وہ بھی آیا کہ جس کربلا کا جناب عباس کو انتظار تھا، جناب عباس کربلا میں آ گئے۔ اب جناب عباس یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے شجاعت کا اظہار کرنے کا موقع ملے گا۔ 2 محرم کو دریا کے کنارے خیام نصب کر دیے گئے، اور 4 محرم کو جب شمر 4000 کا لشکر لے کے کربلا کے میدان میں داخل ہوا، وارد ہوا، اور شمر نے کہا کہ ان خیام کو دریا کے کنارے سے ہٹا لو، تو جناب عباس نے خیام کے آگے ایک لکیر کھینچ دی اور کہا کہ کس میں ہمت ہے کہ جو اس خط کے آگے آئے، اس لکیر کے آگے آئے، آج میں بتاؤں گا کہ میں علی کا بیٹا ہوں۔ مگر عزادارو، تاریخ نے لکھا امام حسین نے جناب زینب کو بلایا، اور بلانے کے بعد سے کہا زینب اپنے بھائی عباس کو روک لو، اس لیے کہ میں نے عباس کو ہر جگہ روکا ہے۔ جب مدینے میں تلوار اٹھائی میں نے کہا کہ عباس مدینہ نہیں ہے، کربلا ہے۔ زینب میں آج عباس کو کیسے روکوں؟ ہاں عزادارو، جناب زینب نے فضہ کو بھیجا، کہا جاؤ عباس کو بلا لاؤ۔ جناب عباس کہتے ہیں اے فضہ، میں خوشخبری کے ساتھ اپنی بہن زینب کے پاس آؤں گا۔ بس عزادارو، جناب فضہ نے پیغام دیا، زینب نے پھر پیغام دلوایا کہ عباس سے کہو کہ اگر تم نہیں آ رہے ہو تو زینب خیمے سے باہر آ جائے گی۔ ہاں عزادارو، یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ جناب عباس دوڑے دوڑے خیمے کی طرف پہنچے اور کھڑے ہو گئے، کہا شہزادی کیا بات ہے؟ کہا کہ عباس، ارے آقا کا حکم ہے کہ خیمے سے ہٹا لو۔ ہاں عزادارو، جس خیموں کو جناب عباس نے اپنے ہاتھوں سے نصب کیا تھا فوراً ہی خیموں کو ہٹا لیا گیا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزادارو، 9 محرم وارد ہو گئی، عمر سعد نے خیمے کے اوپر حملہ کرنا چاہا، اور جناب عباس بہت خوش ہیں کہ آج مجھے حملہ کرنے کا موقع ملے گا۔ عزادارو، آیت اللہ نقل لکھتے ہیں کہ 9 محرم میں جناب عباس بہت خوش ہیں کہ آج وہ دن آ گیا کہ جب میں اپنے بھیا کی نصرت کروں گا، آج وہ دن آ گیا کہ جب میں اپنے بھیا کی مدد کروں گا۔ اس لیے کہ جناب امام حسین نے کہا تھا کہ بھیا عباس، جب تک سامنے والے پہل نہیں کر دیں گے ہم پہل نہیں کریں گے، لیکن جب سامنے والوں نے حملہ کر دیا، اب جناب عباس ہیں جو بڑے غیظ و غضب میں تلوار لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ آج میں دکھاؤں گا کہ میں علی کا بیٹا ہوں۔ لیکن ایک مرتبہ امام حسین نے خیمے میں بلایا، اور بلانے کے بعد سے کہا ہے بھیا عباس، ہم
ہمیں تلوار نہیں اٹھانی ہے، اے بھیا عباس ہمیں جنگ نہیں کرنی ہے، اے بھیا عباس تلوار مجھے دے دو اور عمر سعد کے پاس جاؤ اور ایک دن کی مہلت مانگ لو۔ ہاں عزاداروں، عباس کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ جس کربلا کا انتظار کر رہے تھے مگر امام کا حکم ہے، عمر سعد کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد ایک دن کی مہلت لیتے ہیں۔ رات بھر مولا عباس اور امام حسین عبادت میں مصروف رہتے ہیں، رات بھر عبادت کرتے ہیں۔ ہاں عزاداروں، روز عاشور نمودار ہو گیا اور صبح سے لے کے ظہر تک اصحاب و انصار بنی ہاشم جب سب شہید ہو چکے تو جناب عباس ہاتھوں کو جوڑے کھڑے ہوئے ہیں، اے مولا اب مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، مولا مجھے جنگ کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ ایک مرتبہ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کہ تم تو ہماری فوج کے علم بردار ہو۔ جناب عباس کہتے ہیں آقا ارے وہ فوج کہاں رہی جس کا میں علم بردار تھا۔ ہاں عزاداروں، ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ خیام سے بچوں کے رونے کی آواز آئی، العطش العطش العطش۔ ہاں عزاداروں، جناب عباس کہتے ہیں مولا اگر لڑنے کی اجازت نہیں دیتے تو مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیجئے، سکینہ پیاسی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میری ننھی سی بھتیجی پیاسی ہے۔ ہاں عزاداروں، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ آج 7 محرم مکمل ہو چکی ہے، شب 8 ہو چکی ہے، جتنا پرسہ دینا ہے شہزادی کو پرسہ دے لیجئے۔ ہاں عزاداروں، جناب عباس نے مشکیزہ کو سنبھالا، علم ہاتھ میں لیا، امام نے کہا کہ عباس زینب سے رخصت ہو لو، خیمے کے اندر پہنچے۔ ہاں عزاداروں، تاریخ نے لکھا کہ جناب زینب نے جناب عباس کے گلے میں باہیں ڈالی اور کہا کہ اے عباس، جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی تو میرے بابا نے کہا تھا اے زینب کہ جب تم پہلی مرتبہ کوفے آئی ہو تو شہزادی بن کے آئی ہو، لیکن جب دوسری مرتبہ کوفے آؤ گی تو قیدی بن کے آؤ گی۔ اے عباس، مجھے بابا کی بات پہ یقین تھا، لیکن اے عباس میں یہ سوچتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو، ارے کس میں ہمت ہے کہ اسے قیدی بنا سکے، لیکن اے عباس جب آج تم الوداع کہنے آئے ہو مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے قیدی بنایا جائے گا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ بس مصائب کے آخری جملے پھر زحمت تمام۔ جناب عباس گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، ایک ہاتھ میں علم ہے، کاندھے پہ مشکیزہ ہے اور جناب سکینہ ہے، اپنے ساتھ بچوں کو لیے کھڑی ہوئی ہیں، سب بچوں نے اپنے ہاتھوں میں کوزے لیے ہوئے ہیں۔ ہاں عزاداروں، جناب عباس مقتل کی طرف جا رہے ہیں، سکینہ کہہ رہی ہے اے بچوں گھبراؤ نہیں، میرا چچا عباس پانی لے کے آئے گا، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گی۔ ہاں عزاداروں، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ علم نشیب میں چلا گیا۔ بچوں نے پوچھا ہے سکینہ یہ علم کہاں چلا گیا؟ کہا میرا چچا عباس دریا میں وارد ہو گیا ہے، چچا عباس پانی لے کے آئیں گے۔ ہاں عزاداروں، پھر علم نظر آیا۔ ہاں عزاداروں، جب جناب عباس خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں کسی شقی نے چھپ کر کے حملہ کیا کہ عباس کا دایاں شانہ قلم ہو گیا۔ ہاں عزاداروں، علم لڑکھڑانے لگا۔ بچوں نے کہا کہ یہ علم کیوں لڑکھڑا رہا ہے؟ ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے کہ میرے چچا عباس جنگ کر رہے ہیں۔ ہاں عزاداروں، جناب عباس خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، پھر کسی شقی نے ایسا حملہ کیا کہ جناب عباس کا بایاں شانہ قلم ہو گیا۔ لیکن عزاداروں، جناب عباس کی ہمت و حوصلہ یہ ہے، جناب عباس کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے یہ مشکیزہ خیمے میں پہنچ جائے، مگر ہاں عزاداروں، کسی شقی نے ایسا تیر مارا کہ تیر مشکیزہ پہ لگا، پانی بہا، عباس کی آس بہ گئی۔ ہاں عزاداروں، عباس کی غیرت کو برداشت نہ ہوا، جناب عباس نے اپنے گھوڑے کے رخ کو موڑ لیا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ جب جناب عباس نے خیمے سے مقتل کی طرف اپنے گھوڑے کے رخ کو موڑ لیا، کسی شقی نے ایسا تیر مارا کہ جناب عباس کی آنکھ میں پیوست ہو گیا۔ ہاں عزاداروں، عباس کے ہاتھ تو پہلے ہی قلم ہو چکے ہیں۔ جناب عباس نے اپنے دونوں گھٹنوں سے تیر کو نکالنا چاہا، مگر کسی ظالم نے ایسا گرد مارا، جناب عباس زین سے زمین پر آئے۔ کہا آقا ادرکنی، اے میرے آقا
میرا سلام قبول کیجئے۔ ہزاروں جناب حسین مقتل کی طرف آئے، پہلے دیکھا کہ حسین جناب عباس کا شانہ پڑا ہوا ہے، دایاں شانہ اٹھایا، پھر بایاں شانہ اٹھایا، دیکھا کہ ایک جگہ پر جناب عباس لیٹے ہوئے ہیں، آنکھوں میں خون ہے۔ ایک مرتبہ اپنے سر کو زانو پہ رکھا اور رکھنے کے بعد سے کہا اے عباس کوئی وصیت ہو تو بتاؤ۔ کہا بھیا جب میں پیدا ہوا تھا تو آپ کی زیارت کی تھی، جب اس دنیا سے جا رہا ہوں تو آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ہزاروں حسین نے خون کو صاف کیا، کہا بھیا دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا، اس لیے کہ میری غیرت کو برداشت نہیں ہے کہ سکینہ میرے لاشے کو بھی دیکھے۔ ہزاروں امام نے کہا اے بھیا میری ایک وصیت ہے کہ جب سے تم پیدا ہوئے ہو مجھے بھائی نہیں کہا، اے عباس مجھے ایک مرتبہ بھائی کہو۔ جناب عباس نے بھائی کہا، جناب عباس کی روح جنت کو پرواز کر گئی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضاء تسلیم ماتم حسین۔